علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اللہ نے صاف طور پر یہاں پر بتلا دیا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں کسی کو اونچا مقام دیا، کسی کو نیچا مقام دیا، مال کے اعتبار سے بھی، حسب و نسب کے، یعنی جو دنیا میں کسی کو بڑا عہدہ ملتا ہے، کسی کو چھوٹا عہدہ ملتا ہے، مختلف جو ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا ہے اس دنیا کے اندر۔ اب اس دنیا میں انسان جو زندگی گزارتا ہے، اس زندگی کے دوران کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس کم رہتا ہے، اور جب انسان معاملات کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، یا آپس میں لین دین کا جو معاملہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے کہا ناحق طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ۔ اب ناحق کھانے سے یہاں پر کئی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ کسی کا مال جو ہے ناحق جو ہے ہڑپ کر لینا، خاندان ہی میں اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنے رشتہ داروں کا مال جو ہے ناحق چھین لینا، یا پھر یہ کہ پھر دوسروں کا مال جو ہے چھین لینا، ناحق جو ہے اس کا ہڑپ کر لینا، یا پھر یہ کہ حرام کاروبار کرنا، حرام تجارت کرنا، یا پھر یہ کہ انسان جو ہے کسی کا مال جو ہے ناجائز طریقے سے لے رہا ہے۔ تو مختلف انداز ہو سکتے ہیں، جیسے ایک اس کا انداز اگر ہم دیکھیں، سود ہے، سود کھانا یہ بھی ایک ناجائز طریقہ ہے، کسی کا مال ناحق کھا رہے ہیں۔ تو سود ایک ایسی بیماری ہے جو کہ اس طرح بڑی تیزی سے یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے کہ آج دنیا کا کوئی جو خطہ، کوئی بھی دنیا کی ایسی جگہ بچی ہوئی نہیں ہے جہاں پر سود نہ ہو۔ اور جب سے یہ سودی نظام دنیا میں آیا، تب سے دنیا میں تباہی و بربادی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی دیکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی جو ہے سودی کاروبار ہو رہے ہیں، جہاں بھی سودی کاروبار جو ہے زیادہ جو ہے پوری تیزی سے جو ہے پھیل رہا ہے، وہاں پر انسانیت کی تباہی ہم دیکھ رہے ہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی، یا پھر ان کی جو ہے دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہ تباہی و بربادی۔ آج ہم دیکھیں ویسٹرن کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں، یا ہمارے علاقوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ نوجوان بھی جو ہے لون لینے پر مجبور ہیں، لون لیتے ہیں، ایجوکیشن لون لیتے ہیں، یا مختلف قسم کے لون لیتے ہیں، غیر ضروری لون بھی لیتے ہیں۔ اب یہ لون لینے کے بعد جو سود ہوتا ہے، اس سود کو ادا کرتے 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 ان کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں۔ بلکہ بعض نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ وہ سود کو ادا کرتے کرتے جب انہیں ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ملتا ہے تو غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو دنیا میں جو کرائم ریٹ جو آگے بڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا ایک سبب جو ہے سود ہے۔ سود کو جو ہے وقتی طور پر لوگ ادا نہیں کر پا رہے ہیں، جو ای ایم آئیز ہوتے ہیں یا پھر ماہانہ جو ادا کرنا ہوتا ہے وہ نہیں ادا کر پاتے ہیں۔ تو نوجوان لڑکے بھی اور بہت ساری جگہوں پر نوجوان لڑکیاں بھی کسی بھی طرح مال کو حاصل کرنا ہے اور ماہانہ ادا کرنا ہے، اس کے لیے مختلف قسم کے غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو ہے کرائم ریٹ بری طرح جو ہے آگے بڑھتے جا رہا ہے۔ یہ سودی نظام نے یہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رشوت خوری ہے، رشوت خوری یہ بھی حرام ہے۔ رشوت خوری کوئی انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا بھی لینے والا بھی دونوں جہنمی ہیں۔ اب دینے والا کیوں جہنمی؟ کیونکہ وہ کسی کا ناحق جو ہے حصہ جو ہے ہڑپنے کے لیے رشوت دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک گورنمنٹ جاب ہے، مثال کے طور پر، یا پھر کوئی ایک پوزیشن ہے، وہاں پہ کسی ایک آدمی کو جو ہے ایک پڑھا لکھا اچھا آدمی کو وہ ملنے والا ہے، ایک آدمی جا کر رشوت دیتا ہے، رشوت دے کر کے اس کا حق مار کر کے یہ لے لیتا ہے۔
تو اس کی وجہ سے یہ بھی جہنم میں جائے گا، لینے والا بھی جہنم میں اور دینے والا بھی جہنم میں۔ لیکن بعض علماء نے رشوت کے تعلق سے ایک بات یہ بتائی کہ اگر کسی کا حق نہیں مار رہے ہیں ہم، بہت سارے ایسے کام ہیں دنیا میں کہ اپنا حق بھی حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا مجبوری ہو جاتا ہے، بہت سارے ایسے مواقع آ جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی کا حق نہیں مار رہے ہیں بلکہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اگر رشوت دینا مجبوری ہے، کوشش کی جائے کہ جو ہے بغیر رشوت کے کام ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنا حق حاصل کرنا بھی بہت مشکل بلکہ ناممکن نظر آتا ہے رشوت کے بدلے میں، تو پھر ایسی صورت میں ایک چھوٹی سی گنجائش نکلتی ہے، یہ علماء بتاتے ہیں۔ ورنہ کسی کا حق جو ہے ہڑپنے کے لیے نہ رشوت دینا ہے، اور جو لوگ تو لیتے ہیں اب ان کے لیے تو کوئی بھی جو ہے گنجائش نہیں نکلتی کہ وہ جو ہے کسی بھی قسم کے انداز سے لے۔ تو غرض یہ کہ میرے بھائیوں، حرام جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، یہ حرام چیزیں کاروبار ہوں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ جو ساری چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، سودی کاروبار، لین دین کا یہ جو معاملہ ہے، اس کی وجہ سے غریب طبقہ پوری طرح تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو نچلا یعنی غریب طبقہ ہے جو کہ سودی کاروبار میں یعنی سودی لین دین کے معاملے میں یا پھر حرام چیزوں کی اس میں جو تباہ و برباد ہو رہا ہے، اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم لایا زکوٰۃ کا، کہ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مال دیا اگر وہ برابر زکوٰۃ نکالیں گے، اگر زکوٰۃ نکال کر کے جو محتاج لوگ ہیں ان تک پہنچائیں گے اور بیت المال کا کام صحیح سے انجام دیا جائے، تو پھر ایسی صورت میں یہ جو سود کا جو سسٹم ہے یہ سسٹم ختم ہو سکتا ہے۔ صدقات و خیرات برابر مسلمان نکالتے رہیں تو یہ سارے جو سسٹم اللہ رب العالمین نے بنایا، اس کی وجہ سے جو دنیا میں یہ جو سودی کاروبار ہو یا حرام طریقے جو ہے لوگوں میں ہوں، یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو چاہے وہ لینے والے لوگ ہوں یا دینے والے لوگ، سارے لوگوں کو جو ہے بچنا چاہیے۔ یہ کچھ باتیں تھیں اللہ رب العالمین نے جو ہے یہاں پر بتائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس صورت میں اس بارے میں ایک اور اہم بات یہ بتائی، اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں میں جو مرد ہیں اور عورتیں ہیں، مردوں کو کچھ حقوق دیے ہیں اور عورتوں کو کچھ حقوق دیے ہیں، اور انصاف کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سب کو برابر کا حق دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو جو ہے زیادہ حق دیا اور کسی پر جو ہے ظلم کیا ہو، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ مرد کو اس کی مرد ہونے کی حیثیت سے، اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے کچھ جو ہے حقوق دیے ہیں، عورتوں کو ان کی ذمہ داری کے حساب سے اللہ رب العالمین نے الگ حقوق دیے ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ دنیا میں جو ہے لوگ جو آوازیں اٹھاتے ہیں کہ دونوں کو برابر کے حق ملنا چاہیے ہر چیز میں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں اسلام میں کہ اسلام نے عورت کو مرد سے زیادہ فضیلت عطا کی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی حقوق کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ کون ہیں جن کا میں حق ادا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پوچھا ثم من، اس کے بعد کون؟ فرمایا ثم امک۔ پھر پوچھا ثم من، تیسری مرتبہ، تو تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ پوچھا ثم من، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ثم ابوک۔ چوتھی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تمہارے باپ کا حق ہے کہ تم ان کے حقوق ادا کرو۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین نے عورت کو بحیثیت ماں کتنا اونچا مقام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے پر 3 مرتبہ پوچھنے پر 3 مرتبہ یہی جواب دیا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ عورت کو یہ جو ہے مرد کو جو ہے برابر کا حق ملے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے حساب سے ان کو جتنا حق ملنا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے برابر انہیں حق دیا ہے۔ تو ایسے سلسلے میں کبھی ہماری ماں اور بہنوں کے ذہنوں میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے نعوذ باللہ عورتوں پر ظلم کیا ہے یا پھر عورتوں کو جو ہے کچھ کم حصہ دیا ہے۔ اس طرح کی باتیں کبھی ذہن و خیال میں بھی نہیں آنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتائی یہاں پر،
فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اللہ رب العالمین نے خانگی یعنی گھریلو جو سسٹم ہے، اس سسٹم میں بہتری لانے کے لیے، ایک اچھا ماحول بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ طریقے بتائے ہیں کہ انسان کوشش کرے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھر کی عورت کبھی کبھار جو ہے سرکشی پر اتر آ جائے، کبھی کبھار عورت جو ہے شوہر کی نافرمان بن جائے، کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے بلکہ ہر بات میں نافرمانی کر رہی ہے. تو اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم جو ہے بتایا ہے کہ آپ اس سسٹم کو اپنا لیجئے تاکہ آپ اپنے گھر کو اچھا بنائیے. فرمایا اللہ رب العالمین نے پہلے تو یہ بتایا کہ مرد لوگ جو ہے عورتوں کی ذمہ دار ہیں، عورتیں مردوں کی ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ مرد جو ہے ذمہ دار ہیں. کھانے پانی کے اعتبار سے جو بھی چیزیں جو ہے ذمہ داری کی حیثیت سے آتی ہیں ان ساری چیزوں میں مرد جو ہے ذمہ دار ہے عورتوں کی، یہ بتایا. اور ایسی صورتوں میں عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی جو ہے اطاعت کریں، فرما برداری کریں، یہ بتایا. اگر کبھی نافرمانی کرے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ پہلے تو اللہ رب العالمین نے نیک عورتوں کی صفات بتلائیں، فالصالحات قانتات حافظات، کہ نیک عورتیں جو ہوتی ہیں بڑی نیک عورتیں ہوتی ہیں، جو بیویاں ہیں انہیں کیا کیسے ہونا چاہیے؟ نیک ہونا چاہیے اور عبادت گزار ہونا چاہیے اور اپنے عصمت کی جو ہے حفاظت کرنے والی ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے پہلے یہ بتایا اگر کوئی عورت نافرمانی کرے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اگر نافرمانی کرے تو آپ پہلے اس کو سمجھائیے، نصیحت کیجئے. فعظوہن، اپنے باتوں سے، اچھے باتوں سے اس کو سمجھائیے، کوشش کیجئے کہ کسی طرح جو ہے اس کو آپ منوائیں. اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں سمجھ رہی ہے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو آپ اپنے کمرے میں بستر الگ کر دیجئے تاکہ اس کو سمجھ میں آ جائے بات. وَضْرِبُوهُنَّ، اس کے بعد بھی اگر نہیں سمجھ رہی ہے، عورت نافرمانی پر تلی ہوئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں تھوڑی سی تنبیہ کیجئے. ایسا نہیں کہ بالکل جو ہے انسان مارنے پر آ جا رہا ہے، بری طرح اس کو پیٹتے جا رہا ہے، جانوروں کی طرح مار رہا ہے، یہ تو بالکل غلط بات ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. تنبیہ کرنے کی، ہلکی سی تنبیہ کرنے کی یہاں پر نبی اللہ رب العالمین نے بات بتائی. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ پھر اس کے بعد آپ کی بات مان لیتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی اگر عورت نہیں مان رہی ہے، شوہر کی نافرمانی کرتے ہی جا رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ تب آپ جو ہے ان کے گھر والوں کو اور آپ کے گھر والوں میں سے کسی ایک کو جو ہے ذمہ دار بنا کر کے، حاکم بنا کر کے مسئلہ سامنے رکھ دیجئے تاکہ جو بھی مسئلہ ہے اس کا فیصلہ کیا جائے. کوشش جتنی ہو سکی. یہ اللہ رب العالمین نے یہ ساری باتیں کیوں بتائیں؟ تاکہ طلاق کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ جو ہے طلاق تک نہ پہنچے. اس سے پہلے ہی ایک جو ہے اب شوہر جو ہے خود جو ہے حل کرنے کی کوشش کرے، جو بھی مسائل ہیں اپنے گھر میں ہی مسائل حل کرنے کی کوشش کی جائے. اور آج کل ہوتا کیا ہے، تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے. تو ایسا نہ ہو، بلکہ خود شوہر کوشش کرے، گھر کے افراد کوشش کریں. یہ اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم بنایا ہے. اور دوسری بات دیکھیے، اللہ رب العالمین نے جو بتایا شوہر سے کہ تم آخری مرحلے میں، چاہے شوہر ہو یا عورت، آخری مرحلے میں جو ہے اپنے گھر والوں کے سامنے بات رکھیں. ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہ پہلے ہی مرحلے میں آپ گھر والوں کے، خاندان والوں کے سامنے بات رکھ کر کے مسئلے کو حل کرو. نہیں، آخری مرحلے میں، پہلے ہی مراحل میں کیا کہا گیا؟ آپ اپنے کمروں میں اندر جو ہے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ پہلے ہی مرحلے میں اگر بات خاندانوں میں آ جاتی ہے تو مسائل بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، اور پہلے ہی مرحلے میں طلاق کے جو امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے پہلے مراحل میں خود سے مسائل کو حل کرنے کی بات کی ہے. تو اس طرح سے جو ہے خاندانی نظام کو جو ہے اچھا بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ حقوق بتانے کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر اپنے گھروں کے، اپنے والدین کے، اپنے پڑوسیوں کے، ان کے حقوق ادا کرنے کی بات کی ہے. اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو. اور پھر فرمایا جو والدین ہیں، والدین کے جو حقوق ہے ان حقوق کو ادا کرو. والدین کے سلسلے میں اکثر لوگ جو ہے اس سلسلے میں جو ہے بہت ہی جو ہے غلط رویہ اختیار کرتے ہیں.
شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اف تک بھی نہ کرو، آپ اپنے والدین سے اف تک بھی نہ کرو۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خود جو ہے صحیح سے جو ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے بچوں کو تربیت دیں کہ بچے بڑوں سے بات کرتے ہیں تو کیسے بات کریں، آواز اونچی کر کے بات کریں یا نیچی کر کے بات کریں، اپنے جو ہے بڑوں کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کیسے بیٹھیں، بیٹھنے کا بھی جو انداز صحیح سے بتانا چاہیے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جب کبھی ان کی ماں جو ہے بیٹھتی تھی نیچے تو اونچے جو حصہ ہوتا تھا کبھی بھی وہ اپنی ماں سے اونچی جگہ پر کبھی نہیں بیٹھتے تھے، وہ اس کو جو ہے گستاخی سمجھتے تھے اپنی ماں کے سلسلے میں۔ تو اس طرح محتاط ہوتے صحابہ کرام۔ تو یہ ہمیں خود سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ گھروں میں کس طرح رہیں، کس طرح بات کریں، ان کے ساتھ کیسے سلوک کریں، کیسے بیٹھیں۔ اگر جب بات کرتے ہیں تو ان کی بات کو کاٹ کر کے اپنی بات کو نہ پیش کریں، یہ ساری چیزیں سکھانے کی ضرورت ہے۔ تو ماں باپ کے سلسلے میں یہ بہت ہی جو ہے ہمیں اس سلسلے میں جو ہے غور سے جو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے، خود بھی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے تربیت دینا چاہیے اور بچوں کو بھی تربیت دینا چاہیے۔ اور ماں باپ کے سلسلے میں ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی ماں باپ کے سامنے جب کبھی ہم کوئی کام کرتے ہیں ان کے لیے اچھا کام، کبھی انہیں کھلانے کا پلانے کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ شریعت نے اسے سختی سے منع فرمایا کہ تم ماں باپ کے اوپر خرچ کر رہے ہو، اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر رہے ہو اور آپ اپنے ماں باپ پر احسان جتلا رہے ہو۔ انسان اپنی پوری زندگی ان کی خدمت کر کے ان کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے کرے، تب بھی ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن آج انسان ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے احسان جتلاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اپنے ماں باپ کے سامنے کہنے لگتے ہیں کہ میں تمہارے لیے وہ کر رہا ہوں، میں تمہارے لیے یہ کر رہا ہوں، اور کیا کروں میں آپ کے لیے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ احسان جتلانا ہے میرے بھائیو۔ تو زندگی بھر انسان کچھ بھی کرے ان کے حقوق پورا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، خانہ کعبہ کے جو ہے طواف 7 طواف چکر لگایا اس نے اپنی ماں کو پیٹھ پر اٹھا کر، اور پوچھا اللہ کے نبی کیا میں نے جو ہے اپنی ماں کے حق ادا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیتے وقت جو چیخ لگائی تھی اس چیخ کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا، کیسے تم اپنی ماں کی پوری زندگی کا حق ادا کر سکتے ہو؟ تو غرض یہ کہ ماں باپ کے سلسلے میں انسان کو بہت احتیاط ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں۔ ماں باپ کی دعائیں اگر انسان کو مل گئی وہ انسان کامیاب۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ جو انسان 2 طرح کے لوگ ہیں جو دنیا میں بھی برباد ہوں گے اور آخرت میں بھی برباد ہوں گے۔ ایک وہ انسان جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، ایسے انسان کو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی برباد کرے گا اور آخرت میں بھی برباد کرے گا۔ اور دوسرا وہ انسان جو کسی آدمی کی بددعا لیتا ہے، مظلوم کی بددعا لیتا ہے، ایسے آدمی کو بھی اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں برباد کرے گا۔ تو غرض یہ کہ میرے بھائیو، اگر والدین ہمارے زندہ ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑا موقع ہے کہ ہم والدین کی خدمت کریں اور ان کی دعائیں لیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ اگر والدین زندہ نہیں ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، ہم کثرت سے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مصر میں ایک آدمی رہتا تھا، اس نے اپنی ماں کو جو ہے شادی کے بعد دیکھا کہ گھر کے اس کی بہو، عورت کی بہو اور بچے جو ہے اس کو جو ہے برا بلا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، عورت کی ایک آنکھ نہیں تھی، برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ تو بہو نے کہا اپنے شوہر سے کہ بچے ڈر رہے ہیں آپ کی ماں کو دیکھ کر کے، آنکھ نہیں ہے اس کی، اس کو لے جاؤ کہیں چھوڑ دو۔ چنانچہ یہ آدمی اپنی ماں کو لے کر گیا، لے جا کر اولڈ ایج ہوم جو ہوتا ہے وہاں پر لے جا کر چھوڑ دیا۔ جب واپس آ رہا تھا تو اولڈ ایج ہوم کا جو ذمہ دار تھا اس نے بلا کر کہا کیوں آپ اپنی ماں کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ اس طرح بچے ڈر رہے ہیں۔ تو بتایا کہ جانتے ہو تمہاری ماں کی آنکھ کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ نہیں معلوم۔ بتایا کہ بچپن میں تم کھیل رہے تھے، تمہاری ایک آنکھ کھیل کے دوران چلی گئی تھی، تمہاری ماں نے تمہیں آنکھ دی تھی، اس لیے وہ آنکھ نہیں ہے، اور آج تم اسی آنکھ کی وجہ سے تم اپنی ماں کو گھر سے نکال رہے ہو اور احسان جتلا رہے ہو کہ تم اتنے دن تک گھر میں رکھے تھے اور بہت کچھ کھلا رہے تھے اور آج تم نے اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا۔ تو ہر جگہ میرے بھائیو آج ہمارے معاشرے کی والدین کو لے کر بہت ہی خراب حالت ہے۔ ایسی صورت میں اگر والدین کی بددعائیں لگتی ہیں تو انسان کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ بہت احتیاط سے جو ہے رہنا چاہیے اور ماں باپ کے حقوق ہمیشہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ماں باپ کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر یہاں پر جو
رشتے دار پڑوسی ہوتے ہیں، اگر وہ پڑوسی ہمارے رشتے دار نکل گئے تو ان کے ڈبل حق بن گیا. ایک تو پڑوسی ہونے کے اعتبار سے وَبِذِي الْقُرْبَى احسانا وَبِذِي الْقُرْبَى، فرمایا اللہ رب وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، کہ اگر وہ پڑوسی بھی نکلے اور ہمارے رشتے دار بھی نکل گئے تو ان کا ڈبل حق ہو گیا. اور اگر وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اگر وہ پڑوسی ہمارا کوئی اجنبی ہی ہے تو تب بھی جو اس کا حق ہے تو ان کے بھی حقوق ادا کرو، اور مسافروں کی بھی حق ادا کرو، کہا اللہ رب العالمین نے. مسافرین عام طور پر دنیا میں چاہے وہ کتنا بڑا پیسے والا آدمی کیوں نہ ہو، جب سفر میں نکلتا ہے تو وہ کسی نہ کسی چیز کا ضرور محتاج بن جاتا ہے. بعض اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ وہ بالکل پریشان ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی محتاج بن جاتا ہے. تو سفر میں وہاں پر کوئی کسی کا جو ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ محتاج ہی نہ ہو. تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ مسافرین کی جو ہے مدد کرو، ان کا خیال رکھو. یہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتائی. اور پھر فرمایا وما ملکت ایمانکم، جو آپ کے انڈر میں آپ کے جو ماتحت جو لوگ کام کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے بھی جو ہے حقوق کا خیال رکھو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بدتمیزی سے مت پیش آؤ. یہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتلائی. اس کے بعد ایک اور بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتلائی، وہ یہ کہ سائنسی ایک حقیقت اللہ رب العالمین نے بتائی کہ جب جہنم میں لوگوں کو ڈال دیا جائے گا تو ان کی جو جلد ہے یہ جلد جل جائے گی، جھلس جائے گی اور ختم ہو جائے گی. تو اللہ رب العالمین جو ہے دوبارہ جلد لائے گا، دوبارہ چمڑا لائے گا تاکہ اس کو عذاب دیا جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. جب کبھی ان کے چمڑا جل جائے گا، جھلس جائے گا، تو ہڈیوں کے اوپر پھر ہم چمڑا اور ایک لائیں گے تاکہ اس کو اور عذاب دیں. تو تکلیف کی جو حص ہوتی ہے وہ چمڑے کے اندر ہوتی ہے، ہڈی کے اندر نہیں. اس لیے اللہ رب العالمین جو ہے جیسے ہی چمڑا ختم ہو جائے گا جل کر کے، دوبارہ اس کے اوپر جو ہے چمڑا لائے گا تاکہ اس کو عذاب دے. ہمیشہ اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک اور بات بتلائی، وہ یہ دنیا میں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، نیک عمل کریں یا اچھے اعمال کریں، کچھ بھی کریں، اس کا بدلہ دنیا میں جو ہے ملنے کی امید نہیں کرنا چاہیے. ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں آخرت بنانے کے لیے، جنت پانے کے لیے، اگر ہم اس کا بدلہ بھی دنیا ہی میں پائیں گے تو پھر آخرت میں کیا پائیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. اللہ رب العالمین کے پاس دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بدلہ بھی ہے. اگر آدمی کو صرف دنیا کا بدلہ چاہیے تو اللہ رب العالمین دے دے گا، لیکن آخرت میں اس کو کیا ملے گا؟ بعض لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، یا کاروبار میں کہیں نقصان ہونے لگتا ہے، یا کوئی پریشانی آتی ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ بھائی ہم تو بہت ہی اچھے آدمی ہیں، ہم تو عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو شرک بھی نہیں کرتے، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں، کوئی غلط کام بھی نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی میرا کاروبار کیوں نقصان میں جا رہا ہے؟ کیوں میری زندگی میں پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں؟ انسان یہ سوچنے لگتا ہے. نہیں، اگر انسان عبادتوں میں اچھا ہو تو اسے مصیبت نہ آئے یہ ضروری نہیں ہے. یہ دنیا ہے ہی جو آزمائش کے لیے، اللہ رب العالمین آزمانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. آدمی عبادت کر کے یہ نہ سوچے کہ مجھ پر پریشانی نہیں آئے گی، ایسا ہو نہیں سکتا. اگر ایسی بات ہے تو انبیاء کرام پر کوئی مصیبت آنی ہی نہیں چاہیے تھی. انبیاء کرام کو جو ہے کاٹا گیا، 2 ٹکڑے کر دیے گئے. انبیاء کرام کو بڑی بڑی پریشانیاں آئیں. وہ سب کیوں آئیں؟ کیا وہ لوگ گناہ کیے تھے؟ نعوذ باللہ، نہیں، ایسی بات نہیں. تو غرض یہ کہ جب کبھی ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو نیکی کرنے کے بعد اس کا بدلہ آخرت میں پانے کی ہمیں امید کرنا چاہیے، نہ کہ دنیا میں. جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے صبر کرنا چاہیے. بیماری آتی ہے تو صبر کرنا چاہیے. ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے ایک بیماری ہے، بیماری یہ ہے کہ مجھے اچانک بے ہوشی آ جاتی ہے اور میں بے ہوش ہو کر کے راستے میں کہیں بھی گر جاتی ہوں. اس سے جو ہے میں ادھر ادھر جو ہے راستے میں گر جاتی ہوں اور کپڑے ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں. اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میری یہ بیماری ختم ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں دعا کروں گا اور آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آپ صبر کرو گی تو اس کے بدلے میں آپ کو جنت ہے. تو اس عورت نے کہا اللہ کے نبی دعا مت کیجیے اس کے لیے میرے لیے.
آپ بس یہ دعا کر دیجئے کہ میں جب کبھی بھی کہیں بھی اس بیماری کی وجہ سے راستے میں گر جاؤں تو بس میرے کپڑے ادھر ادھر نہ ہو جائیں, میں صحیح سلامت رہوں, بس اس کی دعا کر دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی. تو غرض یہ کہ دنیا میں کوئی بیماری نہ آئے یا پریشانی نہ آئے ایسا سوچنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ پریشانیاں, بیماریاں, مصیبتیں جو بھی آتی ہیں یہ ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں, قیامت کے دن ہمارا مقام اونچا کرنے کے لیے آتی ہیں. اس کو ہم غلط اس سے نہیں لینا چاہیے, بلکہ صبر کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. یہی بات آخر میں اس پارے کی آخری جو آیت ہے اللہ رب العالمین نے بتایا, ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب تم پر نہ آئے, اللہ کی سزا آپ کو نہیں چاہیے, تو پھر ایسی صورت میں دو کام آپ لوگ کیجئے. فرمایا ان شکرتم, آپ اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کیجئے, ہر چھوٹی چیز پر اللہ کا شکر ادا کیجئے, ہر بڑی چیز پر اللہ کا شکر ادا کیجئے, اللہ کی ناشکری مت اختیار کیجئے. آج ہماری زبان سے ناشکری کے اتنے جو ہے کلمات نکلتے ہیں. اللہ نے بہت کچھ دیا, اللہ نے ہم کو بہت کچھ اچھا کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, سب کچھ, اس کے باوجود ہماری زبان سے یہی کہ زندگی میں یہ ہے, زندگی میں وہ پریشانی, یہ پریشانی, ایسی باتیں ہماری زبانوں سے نکلتی ہیں. تو یہ سب ناشکری ہے. اگر ہم انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کی زندگیاں کیسی تھیں. ایک آدمی آیا مسجد نبوی میں, اس نے دیکھا ایک آدمی مصلی کے پاس, ممبر کے پاس ایک آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے. اس نے آیا اور سمجھا کہ کوئی دیوانہ آدمی مسجد میں آ کے ممبر کے پاس پڑا ہوا ہے, پیر سے اس نے مارا. جب دیکھا غور سے تو دیکھا کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پڑے ہوئے ہیں. پوچھا کہ کیا بات ہے, آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑے ہوئے تھے. یہ ان کی حالت تھی. اتنے بڑے صحابی ہیں اور ان کی زبان سے کبھی ناشکری کے کلمات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مل گئے اور دونوں بات چیت کرتے ہوئے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھوکا ہوں, گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے, کیا آپ لوگوں کے پاس ہے؟ ان دونوں صحابہ نے کہا ہم بھی بھوکے ہیں, ہم بھی اسی تلاش میں نکلے ہیں کہ کہیں کوئی چیز مل جائے, کھا جائیں. چنانچہ تینوں لوگ مل کر کے ایک صحابی کے گھر گئے, ایک صحابی نے انہیں دعوت دی. تو یہ ہمارے یعنی انبیاء کرام اور صحابہ کرام کا یہ حال تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے, دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر نظر دوڑائی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بس ایک ہانڈی وغیرہ کچھ رکھی ہوئی تھی, بس گھر میں کوئی اور چیز نہیں تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو دیکھا کہ آپ کے کاندھے پر نشان پڑے ہوئے ہیں چٹائی کے. تو پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ وہ جو روم اور ایران وغیرہ کے جو بادشاہ ہیں دنیا میں بالکل مزے کر رہے ہیں اللہ کے نبی, لیکن آپ تو یہاں سردار ہیں, سارے انبیاء کے سردار ہیں, آپ جو اس حالت میں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی, فرمایا عمر کیا یہ کافی نہیں ہے کہ یہ دنیا ان کے لیے ہے, آخرت ہمارے لیے ہے. تو غرض یہ کہ میرے بھائیو, جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہم کو ملے ہم اللہ کا شکر ادا کریں. ہر ایک نوالا, ایک لقمہ جو بھی ملتا ہے اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ, ہر چیز پر الحمدللہ. خیریت کوئی پوچھے یہ نہ کہیں کہ ہاں زندگی میں ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے, چلو چلے گا, یہ سب نہیں. الحمدللہ اللہ نے بہت خوش رکھا ہے. ہر چیز میں جو ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہی بات بتائی اللہ رب العالمین نے, ان شکرتم, آپ اللہ کا شکر ادا کرو گے, وآمنتم, اور ایمان رکھو گے صحیح سے, تو پھر اللہ رب العالمین نے کہا وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ رب العالمین تو جو ہے جو بھی شکر گزار بندے ہیں سب کو جانتا ہے. اللہ رب العالمین ان کا قدردان ہے, ان کی قدر کرے گا. ان ساری باتوں کو ہمیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے جن کے بھی ماں باپ زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت سے اور ایمان کے ساتھ رکھے. رب العالمین ہمارے والدین جو بھی مرحوم ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما. اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما. اللہ ہماری تلاوت کو قبول فرما. رب العالمین جب تک دنیا میں رکھ کتاب و سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.